حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر سوال کرتی ہے، حضرت صاحب مجھے شہد کی ضرورت ہے، مجھے شہد دے دیں۔ تو اس عورت کو معمولی سے شہد کی ضرورت تھی، تو حضرت صاحب نے پورا مرتبان اٹھا کے دے دیا۔ کہنے لگی حضور والا مجھے تو ایک شیشی کافی ہے شہد کی، لیکن آپ نے مرتبان دے دیا۔ کہتے ہیں جاؤ آپ لے جاؤ، آپ کو شہد کی ضرورت تھی، آپ کو مل چکا ہے۔ پاس ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے سوال کر لیا، حضرت صاحب اگر اس نے شیشی مانگی ہے تو آپ نے مرتبان کیوں دیا، آپ اسے شیشی ہی دے دیتے۔ تو فرمانے لگے اس ماں جی نے مجھ سے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، میں نے اپنی ظرف کے مطابق دیا ہے۔ بندہ امیر دولت سے نہیں بنتا، بندہ امیر گاڑیوں سے نہیں بنتا، بنگلوں سے نہیں بنتا، بندہ امیر بنتا ہے جس کا دل امیر ہوتا ہے، جو بڑے ظرف والا ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، جو لوگوں کی سخاوت کرتا ہے، جس کا دل کھلا ہوتا ہے۔ سخی کی کیا شان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی قریب من الجنہ، یہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ جو سخی ہوتا ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ سخی کی کیا شان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، لیکن جن کو بھی دیکھتا ہوں وہ ایک سے بڑھ کے سخی نظر آتا ہے، کھلے دل والا نظر آتا ہے۔ اللہ کے دوستوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو سخی دل ہے۔ سب سے بڑے سخی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، فوراً نماز کے بعد اپنے گھر کو چل دیے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج خیریت تھی کہ آپ نے فوراً ہی اپنے گھر کا ارادہ کر لیا؟ آپ نے فرمایا میرے گھر میں کچھ سونا پڑا ہوا تھا، مجھے خیال آیا، میں نے کہا وہ پڑا ہی نہ رہے تو میں نے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ ہیلپ کر دیجیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ تو وہ سخیوں کا سخی نبی فرمانے لگے کہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں کھڑی ہیں وادی میں ساریاں لے جا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا نہیں، واقعتاً آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہودی نے بکریاں لی اپنی قوم میں، پھر چلاتا ہوا آ رہا ہے، آگے آگے بکریاں لگائی ہیں، کہہ رہا ہے لوگوں مسلمانوں کا نبی بہت ہی سخی ہے، وہ بیگانوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اپنوں سے کتنا کرتا ہوگا، خود بھی کلمہ پڑھتا ہے، لوگ بھی کلمہ پڑھ اٹھتے ہیں۔ میرا نبی سخی تھا، حضور کی سخاوت کی وجہ سے عرب کے بدو میرے نبی کے قدموں میں آ گئے۔ تیرے پاس دولت ہے تو تیرا کیا فائدہ ہے، لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تیری دولت تیرا اپنا ذاتی مال ہے، تیری ذاتی پراپرٹی، لیکن لوگوں کو تو کیوں دے رہا ہے، لیکن لوگوں کو تو کیا دے رہا ہے، یہ تیری سخاوت سے پتہ چلے گا۔ آج بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑا مال دولت اور پراپرٹی رکھنے والے ہیں، لیکن ان کے دل چیڑی کی جتنے چھوٹے ہیں، ان کے دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا۔ شاید اس میں یہ بھی بات ہو کہ وہ جدی پستی امیر ہوتے ہیں، ورنہ جو غریبی سے امیری کا سفر کرتا ہے اسے اپنا پرانا وقت یاد ہوتا ہے، وہ پھر غریبوں کا بھلا کرتا ہے۔ اللہ سخی کو عطا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جتنا دو گے اللہ اتنا بڑھائے گا۔ سب سے پاورفل بزنس جو ہے نا وہ سخاوت ہے، اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ وہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے دے سکتے ہیں، وہ آپ عشر کے ذریعے دے سکتے ہیں، وہ آپ صدقہ خیرات کی نوعیت سے دے سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو بزنس ہے نا پاورفل، وہ سخاوت ہے۔ اللہ سخی سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کچھ لوگ ہیں جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو تو کرتے ہیں، نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ باندھنے کا حکم دیا تھا، جیب پہ ہاتھ باندھنے کا نہیں دیا تھا۔ کیا کہا کہ کنجوسی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ بخیل سے پیار نہیں کرتا، اللہ سخی سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام کتنے سخی تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مسلمان آتے ہیں، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 دینار کا کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی ان کی سخاوت قیامت تک زندہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں جنگ تبوک کے لیے جانا ہے، ابو بکر صدیق نے سب کچھ گھر کا مال سمیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بڑی کوشش کی کہ میں ابو بکر سے زیادہ بڑھ کے سخاوت کروں گا، اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آگے، لیکن جو ہی دیکھا ابو بکر صدیق سبقت لے چکے تھے، اپنے گھر کا پورا مال ہی نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ ابو بکر کو دیکھا تو اشش کر اٹھے، واہ ابو بکر تیری سخاوت تو تیری عظمت کی دلیل ہے، تیری سخاوت تو پھر تیری ہے۔ میرے بھائیو سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ سخیاں دے دل دریا نہیں ہوندے، سخیاں نو کدے زوال نہیں ہوندے، جیڑی شے ونڈیندی رہے اللہ نو زیادہ ودھوندا ہے، جو چیز تقسیم ہوتی ہے اللہ اسے زیادہ بڑھاتا ہے، یہ اصول ہے۔ رزق تقسیم کرو گے رزق بڑھے گا، علم تقسیم کرو گے علم بڑھے گا، محبت تقسیم کرو گے محبت بڑھے گی، رفت تقسیم کرو گے رفت بڑھے گی۔ تو خدا دنیا میں سخاوت کرو، سخاوت ہر کام میں سخاوت کرو۔ ضروری نہیں سخاوت یہی ہے کہ بس مال اللہ کے راستے میں دے دو، بلکہ سخاوت یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا مسکرا کے اپنے بھائی کو مل لینا، یہی صدقہ ہو جاتا ہے، یہی صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو خدا سخی بنو، اللہ سخی کے ساتھ پیار کرتا ہے۔